بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں کا جنازہ نکالتے ہیں، یاد آئے تو پڑھ لیا، یاد نہیں آئے تو چھوڑ دیا، موقع ملا تو پڑھ لیا، موقع نہیں ملا تو چھوڑ دیا، تھوڑا سا گھر میں خوشی کا ماحول آ گیا تو نمازوں کا جنازہ، گھر میں ذرا سا غم کا ماحول آ گیا تو نمازوں کا جنازہ۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، بعض لوگ تو سوچتے ہیں کہ رمضان پڑھ لیں گے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ 8 دن میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، اور اس حال میں رہ کر سال میں 2 مرتبہ رمضان کی نمازیں اور جمعے کی نماز پڑھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے اوپر نازل ہو جائے اور ان کی دعائیں قبول ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ کافروں و مشرکوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتی؟ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اتنی دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، ہماری بیماریوں اور بیمار لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں، ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں سے مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس حال میں رہ کر اللہ سے شکوے شکایتیں، میرے عزیز بزرگوں، ایک نماز اگر آپ چھوڑتے ہیں، میں چھوڑتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ نماز چھوڑتے ہیں تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے دوزخ میں کروڑوں سال جلنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، آپ چوری کرنے والے کو جرم کرنے والا سمجھتے ہیں، سود کھانے والے کو جرم کرنے والا سمجھتے ہیں، زنا کرنے والے کو گنہگار سمجھتے ہیں، شراب پینے والے کو جرم کرنے والا سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسے چوری کو برا سمجھنے کی وجہ سے چور کا کام ہم نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ چوری کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے، زنا کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، شراب کو ہم برا سمجھتے ہیں، ہم اس کے قریب تک نہیں جاتے، اور مسلمان ہے، اسے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں نماز چھوڑنے سے کہ اسے دوزخ کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم اسے برا نہیں سمجھتے۔ آج اگر میں پوچھ لوں اس مجلس میں نہیں پوچھوں گا، بول رہا ہوں، آپ کو احساس دلا رہا ہوں، آج کی فجر کی نماز کون کون پڑھ کر آئے؟ مجھے معاف کیجئے گا، میرا اندازہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائیں، اور غلط ہو جائے 100 مرتبہ غلط ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں سے 90% لوگ ایسے ہوں گے فجر کی نماز پڑھے بغیر جمعے کو آئے۔ غلط ہو جائے، اللہ کرے غلط ہی ہو جائے، میرا خیال دعا بھی ہے کہ میرا خیال غلط بھی ہو، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، معلوم نہیں ہے ہماری زندگی کے کتنے سانسیں اب باقی رہ گئے، کتنے دن باقی رہ گئے، کتنے ہفتے ہمارے باقی رہ گئے۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنوں کے بے نمازیوں کے جنازے اٹھ گئے۔ اگر ہم ایسے ہی حالت میں مر گئے تو ہم بھی بے نمازی کہلائیں گے۔ آسمان سے اترنے والا فرشتہ روح قبض کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ یہ جو ہے بے نمازی ہے، یہ جنازہ بے نمازی کا ہے۔ جیسے مسلمان کسی چور کے جنازے کو دیکھ کر سوچتے ہیں یہ چور کا جنازہ ہے، یہ رشوت خور کا جنازہ ہے، یہ سود خور کا جنازہ ہے، یاد رکھیے آدمی مرتا ہے نماز چھوڑ کر تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بے نمازی کا جنازہ ہے۔
توبہ کرو اس سے، اس گناہ سے توبہ کرو. کون سے گناہ سے؟ نماز چھوڑنے کی گناہ سے توبہ کرو. اور آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عزم کر کے یہاں سے اٹھو. پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز. رمضان مبارک قریب آ رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع فرمایا کرتے تھے. آج اس مجلس میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے اٹھیں، اور آج سے کم از کم 40 دن کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا عہد کر کے اٹھیں. 40 دن اگر آپ جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز کی عادت ہو جائے گی. 40 دن میں مزاجوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے چلنے کی بڑی اہمیت ہے. صوفیہ کے بھی یہاں اور دعوت و تبلیغ میں بھی 40 دن کی بڑی اہمیت ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے 2 بڑے بڑے پروانے ملتے ہیں. اللہ کی طرف سے 2 بڑے بڑے انعام ملتے ہیں. ایک تو نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے برات کا، دوزخ سے برات کا. آج ہم طے کر لیں، اب تک ہم بے نمازی تھے. نماز کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑتے تھے، کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑتے تھے. آج یہ طے کر کے اٹھے، معراج میں بلا کر اللہ نے نماز کا تحفہ محمد رسول اللہ کو دیا، اور میں نے اس تحفے کی اب تک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر ناقدری کی ہے. آج میں اس معراج کے بیان کو سن کر انشاءاللہ آج سے نماز کی پابندی کروں گا، اور آج سے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا. طے کر لیں اور آج سے شروع کر لیں. انشاءاللہ رمضان مبارک کے پہلے دن آپ کو 2 تحفے دیے جائیں گے، ایک نفاق سے برات کا اور دوسرا دوزخ کی آزادی کا. ابھی آپ کے سامنے شعبان کا پورا مہینہ موجود ہے، اور رجب کے اور تقریباً 4 دن باقی ہیں. رمضان کے 5 تاریخ یا 6 تاریخ میں آپ کے اور میرے 40 دن ہو جائیں. اللہ کے طرف سے رمضان مبارک میں نمازی کا لیبل میرے اور آپ کے پیشانی میں لگا دیا جائے گا. اس کے بعد موت آئے تو آنے دو، اس کے بعد موت آئے تو آنے دو، ہم نمازی ہو گئے ہیں. اور اللہ کے طرف سے دوزخ کی آزادی کا پروانہ ہم نے دے دیا گیا. زندگی کو غنیمت سمجھو، بے نمازی کے گناہ سے توبہ کرو. ہم نے بہت سے اچھے جوانوں کو بھی دیکھ لیا، بہت سے بوڑھوں کو بھی دیکھ لیا، ہمارے سامنے مر رہے ہیں. ہم مرتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر ہم بے نمازی ہو کر مریں گے تو اس سے بڑی افسوس کی بات کوئی نہیں ہو سکتی.